الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد۔ حمد و صلوات کے بعد آپ سب احباب کے سامنے آج ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا مقصود ہے جو ظاہری طور پہ اپنے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھوائے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا خادم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے۔ اس شخص کے حوالہ سے آپ کے سامنے آج کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے اسی شخص نے سوشل میڈیا پہ گفتگو کے دوران وارث علوم اعلیٰ حضرت، خنجر اعلیٰ حضرت، کنز العلماء، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے بارے میں زبان تان دراز کی اور آپ کے بارے میں اس نے تنقیدی گفتگو کی۔ نام ہے اس کا افتخار رضوی۔ تو بے وفا ہو گیا، اپنے قد سے بڑا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنے سامعین کے سامنے یہ بات واضح کر دوں، یہ جو اس کے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھا ہوا ہے، یہ رضوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان کی نسبت سے رضوی نہیں ہے۔ نمبر دو، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قدس سرہ العزیز ان کی نسبت سے بھی یہ شخص رضوی نہیں ہے۔ یہ رضوی کس نسبت سے ہے؟ یہ رضوی اس انداز سے رضوی ہے جو رافضی اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتا ہے اور اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے امام علی رضا ان کی طرف، اور اس انداز سے یہ اپنے آپ کو رضوی لکھواتا ہے اور اپنے آپ کو لفظ رضوی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ گفتگو کے دوران اس نے حضرت قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب ان کے حوالے سے گفتگو کی، اور یہ جو ایک مکمل طور پہ ایک علمی مسئلہ ہے خطۂ اجتہادی کا، اس کو لے کر اس شخص نے تنقید کی۔ میرا سوال ہے اس شخص سے، اگر وہ زندہ ہے اور وہ سن رہا ہے اور میں اس سے مخاطب ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ خطۂ اجتہادی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا پتہ ہے آپ کو خطۂ اجتہادی کا؟ اور اس کے بعد میرا سوال ہے آپ سے کہ لفظ اجتہاد، اس کے بارے میں تمہیں کیا خبر ہے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ کیا ہے؟ تمہیں تو اتنا پتہ تک نہیں کہ اس کے بارے میں کہ اس کی صرفی نحوی تحقیق کیا ہے، اسم کہیں گے، فعل کہیں گے، حرف کہیں گے، اور پھر اس کے بعد تم اجتہاد کی تعریف سے بھی واقف نہیں ہو۔ مجتہد کسے کہتے ہیں تمہیں وہ بھی نہیں پتہ، مجتہد کی کتنی اقسام ہیں تم یہ بھی نہیں جانتے، اور پھر کس مقام پہ مجتہد کو 1 اجر ملے گا، کس مقام پہ مجتہد کو 2 اجر ملیں گے، تم اس سے بھی واقف نہیں ہو، اور شوق ہے آپ کو مفتی بننے کا، فتوے لگانے کا۔ اتنی بڑی شخصیت پہ جنہوں نے علم دین کا کام کیا اور خدمت دین کی، تو اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، بیگانے بھی اس بات پہ معترف ہیں کہ واقعی اس شخص نے جس انداز سے کام کیا ہے تو وہ یقیناً انہی کا حصہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ جانتے ہوئے جس شخص کو پتہ تک نہیں اور ان ساری باتوں سے وہ بے خبر ہے اور شوق ہے اسے فتوے لگانے کا اور زبان تان دراز کرنے کا، میں ایسے شخص کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ کبھی وقت نکال کر، ٹائم اگر تمہیں ملے تو وقت نکال کر کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ لازمی دیکھنا، اور چہرہ دیکھتے ہوئے جو تمہارے چہرے پہ جو داڑھی شریف ہے اس کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر ذرا دیکھنا، یک مشت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کم از کم تم اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اگر تمہیں ہے تو اس داڑھی شریف کو ایک مٹھی ہی کر لو،
ایک مٹھی تو کم از کم اپنے چہرے کو تو سنت رسول کے مطابق بنا لو، پھر اس کے بعد کوئی بات کرنا۔ اور جب تمہیں اپنے آپ کی اصلاح کی حاجت ابھی ہے اور اشد ہے تو پھر تم کس منہ سے اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں تم بات کرتے ہو؟ اور پھر جو تمہارا شعبہ ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، جو صورتحال ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی محفل کے لیے آپ سے وقت مانگ لے، ٹائم لے لے آپ سے نقابت کے لیے، تو ڈیمانڈیں آپ کی رکتی نہیں، 35,000 40,000 اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں اور باتیں آپ کرتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں۔ میں ان کی زندگی بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کا انداز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جس وقت ہم سن 2011 میں حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کے پاس پڑھتے تھے، دورہ حدیث کے اسباق تھے، بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، تو آپ نے پڑھاتے پڑھاتے اپنے طلباء کو یہ نصیحت کی، اور وہ نصیحت سارے سنے، آپ بھی سنے، سامعین بھی سنے، اور مدارس دینیہ کے جتنے طلباء ہیں وہ سارے اس کو دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ ہمیں حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ نے کہا، ہمیں یہ بات کی، کہا کہ زندگی میں 2 باتیں تم نے میری لازمی یاد رکھنی ہیں۔ کون سی؟ کہا کہ اگر تم سے کوئی شخص تقریر کے لیے وقت مانگے، بیان کے لیے، تقریر کے لیے کوئی تمہیں بلائے، تو آپ نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی؟ کہا نمبر 1، پہلی چیز تو یہ کہ یہ دیکھنا کہ تمہاری جیب میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ اپنے پیسوں سے تم اس جلسہ گاہ تک جا سکو اور اپنے ہی پیسوں سے اپنے گھر واپس آ سکو، تو وقت دے دینا۔ اور اگر جیب میں اتنے پیسے نہیں تو کسی سے تقریر کرنے کا وعدہ نہیں کرنا۔ یہ بھی امید نہیں رکھنی کہ چلو جاتی دفعہ تو اپنی جیب سے پیش کر دوں گا کرایہ اور واپسی کا وہاں محفل والوں سے مل جائے گا، یہ بھی ذہن میں نہیں لے کے آنا۔ اور نمبر 2، آپ نے کہا کہ جس طرح تم 500 کے مجمع میں تقریر کرتے ہو، بالکل ایسے ہی اگر کسی جگہ پہ مجمع نہ ہو، 5 لوگ بیٹھے ہوں، 2 بیٹھے ہوں، 4 بیٹھے ہوں، تو تم نے ان 4 کے سامنے بھی تقریر ویسے ہی کرنی ہے جس طرح 400 کے سامنے کرتے ہو۔ یہ نصیحت آپ نے اپنے طلباء کو کی۔ اب ایک طرف ان کا تربیت کا انداز ہے اپنے طلباء کا، اور ایک طرف تم لوگوں کا رویہ ہے۔ کتنی بے دردی سے تم نے اہل سنت و جماعت کا سرمایہ لوٹا، ڈیمانڈیں کر کے، کیا کچھ مانگ کے، پیسے مانگ کے، پروٹوکول مانگ کے، اور یہ ساری چیزیں مانگ کر تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور ایک اور بات بھی میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک شخص کشمیر سے حضرت ڈاکٹر جلالی صاحب سے وقت لینے کے لیے آ گیا، آپ نے اس سے وقت کا وعدہ کر دیا، ٹائم دے دیا بیان کے لیے، اور جس وقت وہ شخص اٹھ کے واپس جانے لگا تو جاتی دفعہ بس اس نے یہ جملہ بولا، کہا کہ حضرت کتنے پیسے، بس یہ کہا اور کوئی بات نہیں کی۔ ٹائم فائنل کر دیا، کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، بیان کریں گے، جلسہ ہوگا آپ کا، بس آگے سے کیا کہا اس نے کہا حضرت کتنے پیسے۔ تو حضرت قبلہ جلالی صاحب آپ نے اس بات پہ بھی اچھا خاصا ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ کیا تم مجھے خریدنے آئے ہو؟ کیا دین متین کے بارے میں تم سے سودے بازی کروں گا؟ اچھا خاصا ڈانٹا اسے، اور پھر اس نے اپنے اس رویے سے معذرت کی۔ جانے بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک طرف حضرت قبلہ جلالی صاحب ان کا جو اخلاص ہے دین متین کی خدمت میں، اور دوسری طرف یہ جو نقیب ہیں، خطیب ہیں، اور یہ جو نیم رافضی شناخواں ہیں جنہوں نے ہمارے مسلک کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی اور آ کے اسٹیجوں پہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی اور اس انداز کی شاعری اور شناخوانی کی کہ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو۔ حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا بس یہی جرم ہے کہ انہوں نے اپنے سٹیجوں سے رفظ کو ختم کرنا چاہا، اور میں عوام اہل سنت ان سے بھی شکوہ کروں گا، تمہارے سامنے یہ شخص سٹیج پہ کھڑے ہو کر اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں بول کر چلا گیا اور تمہارے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی، تم میں سے کوئی شخص اسے نہ ٹوک سکا، نہ روک سکا، نہ بول سکا، اور آگے سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ کم از کم ایک تو بندہ اٹھ کے اسے منع کرتا کہ کیا بول رہے ہو، تم کون ہو اور تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے بارے میں، لیکن کوئی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی، اور سارے چپ سادھ کر سامنے بیٹھے رہے، اور وہ بولتا رہا اور بول کر چلا گیا۔ میں مخاطب کر رہا ہوں اس افتخار رضوی کو، اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی زوم ہے یا تمہیں کوئی شوق ہے
یا پھر تمہارے دل اور دماغ یا سوچ میں کسی قسم کا کوئی خیال یا وہم ہے اس مسئلے کے بارے میں، تو آؤ، جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن کے در و دیوار تمہارے منتظر ہیں اور دروازے کھلے ہیں جامعہ صدیقیہ کے. آؤ، تمہیں اور تمہاری ہر قسم کی تشفی کر کے بھیجنا یہ کنز العلماء کے خدام کا کام ہے. ہم تمہاری تسلی کریں گے، ہم تمہاری تشفی کریں گے، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اس شخصیت کا نام ہے جس مرد حق پرست نے ہر فتنے کا سر کچلنے کے لیے اپنے آپ کو میدان امر میں ہر وقت مصروف رکھا ہے اور سامنے آئے ہیں. اور ہر فتنے کا جواب اگر سب سے پہلے کسی نے دیا ہے، اس ہستی کو حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے. شرم دعوت فکر ہے ان نقیبوں کو، ان خطیبوں کو، ان نعت خانوں کو جو آج بھی رفظ کی بولی بولتے ہیں. انہیں دعوت فکر ہے، توبہ کر لیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں اور کوشش کریں اس مرد حق پرست کا ساتھ دینے کا. شرم سے جھوٹ پانی پانی ہے، آئی باطل کو یاد نانی ہے. اس کا باعث عروس فاروقی اشرف آصف کی حق بیانی ہے. یہ ان کی حق بیانی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو اس مرد حق پرست کا حقیقی معنوں میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.